کہ ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اطراف میں سے صرف ایک طرف کو نماز سے سنا کیا جانتا جی جی سنا کیا اللہ تعالیٰ کی محدودیت کو محدود نہیں کرتا۔ جی کیا میں جواب دے سکتا ہوں؟ جی جی آپ نے ہی جواب دینا ہے۔ جی جی میں نے کہا شاید وہ اس کی اور مزید کوئی تفصیل ہے جو بیان کرنی ہے، تو دیکھیں قرآن مجید میں اس بات کی بڑی صراحت موجود ہے۔ کوئی بات ہے کہ ہم اگر قرآن مجید پڑھ لیں تو ہمیں کوئی سوال کی حاجت ہی نہیں رہتی ان ساری چیزوں کی، کیونکہ قرآن مجید ہمیں خود مخاطبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں صاف اللہ نے کہا ہے کہ تم بھلے مشرق کی طرف رخ کرو چاہے مغرب کی طرف رخ کرو، ہر جگہ تم اللہ کو پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، کسی سمت میں کسی ایک ڈائمنشن میں نہیں ہے۔ البتہ ڈسپلن کے لیے، ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کو کہا گیا، ایک مقام ایسا بنا دیا گیا کہ اس طرف سب رخ کر لیں تاکہ ایک ڈسپلن پیدا ہو جائے، ایک نظم و ضبط پیدا ہو جائے، وہی عالی شان نظم و ضبط جو کہ ہمیں اس کائنات میں، ان کاسموز میں، ان گیلیکسیز میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی جو ایک ایٹم کی سطح پہ ہمیں نظر آتا ہے، وہی نظم و ضبط جو ہے پوری مسلمان دنیا میں پیدا ہو جائے۔ اسی لیے ہم خانہ کعبہ کو کوئی بت نہیں سمجھتے، معاذ اللہ، ہم اسے قبلہ نما کہتے ہیں، ڈائریکشن۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ڈائریکشن ہم کہتے ہیں نا یار اپنا قبلہ درست کرو، ٹھیک ہے، یا تو یہ قبلہ ڈائریکشن، یعنی ہم نے جو ہے نا ایک ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے اس چیز کے اندر کہ بھائی سب لوگ ایک نظم و ضبط کے اندر آ جائیں۔ ورنہ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے جس کو خانہ کعبہ کی سمت نہیں معلوم، وہ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے اور ایسے میں وہ نماز ایسے پڑھ لیتا ہے جہاں پہ خانہ کعبہ کی طرف اس کی پشت ہوتی ہے، تب بھی اس کی نماز ادا سمجھی جائے گی۔